ان الحسنات یذہبن السیئات. سورۃ ہود تفسیر ابن کثیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتَ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غامرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذلك الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الذنوب والخطایا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح کے اندر یہ حدیث مبارک ہے. عام طور پہ صحیح سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہوتی ہیں کیونکہ سیاق میں ان کا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ارأیتم مانا ہوتا ہے اخبرونی، یہ بتاؤ کہ اگر کسی آدمی کے دروازے پر نہر ہو بڑی ماشاءاللہ بھر کے چلنے والی اور اس میں وہ 5 دفعہ دن میں غسل کرے تو کیا اس کے اوپر کوئی میل کوئی بدبو باقی رہے گی؟ قالوا لا یا رسول اللہ. انہوں نے کہا حضرت بالکل نہیں، 5 دفعہ جو غسل کرے گا تو اس کے بدن پر کسی قسم کی میل یا بو کیسے رہ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہی مثال ہے الصلوات الخمس، جو آدمی صحیح معنوں میں 5 نمازیں اپنے وقت پہ ادا کرتا ہے یمحو اللہ بہن الذنوب والخطایا، تو ان نمازوں کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہ اور غلطیاں جو ہے وہ مٹا دیتے ہیں. یاد رکھو ایک تو ہے نا کہ یہ کفارہ بن جاتی ہے اور ایک جگہ لفظ آتا ہے یم مٹا دیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے مفسرین نے محدثین نے فرمایا کہ جب اللہ کے فرشتے کسی بندے کی غلطیاں گناہ خطایا لکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اعمال صالحہ بھی لکھتے ہیں یا کسی کے گناہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی توبہ بھی لکھتے ہیں، تو وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم یہ لکھتے ہیں کہ اس نے یہ غلطیاں کی پھر یہ لکھی کی، یہ گناہ کیا، یہ توبہ. جب میں نے معاف کر دیا مٹا دو، لکھو ہی نہیں. جب میں نے معاف کر دیا ہے تو پھر نام اعمال میں اس کو باقی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اللہ کا اتنا بڑا ستر ہے کہ. اور اسی طرح ایک بات اور بھی یاد رکھے کہ اگر آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟
مثلاً آپ نے عمرہ کیا، کیا پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے نا کہ منظور بھی ہے کہ نہیں. عمرہ تو ہم نے کر دیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، کیا پتہ ہے؟ تو اس کا بھی محدثین نے علامت لکھی ہے کہ اگر الحسنۃ بعد الحسنۃ، نیکی کے بعد پھر آدمی کو نیکی کی توفیق ہو تو سمجھ لے کہ پہلی بھی قبول ہے. اور اگر نیکی کے بعد پھر گناہ میں پڑ گیا سمجھو پہلا نیکی بھی مردود ہے. اگر وہ قبول ہوتی تو یہ گناہ میں نہ پڑتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں، وہ تو اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں. اب بندے ہی خود ڈوبنا چاہیں تو ان کی قسمت ہے. تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا وقال مسلم فی صحیح، اور اسی طرح امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر بھی لکھا ہے حدثنا ابو الطاہر وهو ابن سعید قال حدثنا ابن وهب عن ابی صخر ان عمر بن اسحاق مولا زائدۃ حدثه النبی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان رمضان مکفرات لما بینہم ما اجتنبت الکبائر. اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرمائی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ نیکیاں. لیکن شرط ہے کہ مجتنبت الکبائر، وہ کبائر سے بچا رہے. اگر کبیرہ گناہ کرے تو وہ نیکی سے معاف نہیں ہوتا، یاد رکھیں. اور کبیرہ گناہ کا علاج کیا ہے؟ توبہ. کبائر میں کیا ہے؟ مثلا زنا ہے، قتل ہے، شراب ہے، کسی نیک عورت کو تہمت لگانا ہے، جنگ میں پشت دے کے بھاگنا ہے، غیبت ہے، یہ سب کبائر. اور یہ کبائر جو ہے ان سے سب سے بڑا شرک ہے، اور یہ موبقات ہیں، بندے کو ہلاک کر دینے والے ہیں. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ. لیکن ایک رمضان میں ہم نے پورے روزے رکھے، الحمدللہ تراویح پڑھی، اگلے رمضان تک کفارہ ہے لیکن صغائر سے. اور وہ کفارہ بھی کب بنے گا؟ کہ اگر ہم نے کبیرہ گناہ نہ کیا. اگر ہم نے کبیرہ گناہ کر لیا تو وہ بھی کفارہ نہیں بنے گا. اس لیے مجتنبت الکبائر، یہ شرط ہے کہ وہ کبیرے سے بچے. اب اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال الامام احمد حدثنا الحکم بن نافع حدثنا اسماعیل بن باس عن زمزم عن ابن زرعۃ عن شریح بن حمید ان ابا دعوام السمعی کان یحدث ان ابا ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ حدثہ، وہ حضرت ابو ایوب سے روایت کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ایوب نے بتلائی ہے ان رسول اللہ کان یقول ان کل صلاۃ تحط فیما بین یدیہا من خطیۃ، ہر نماز جو ہے اس سے پہلے کے جو گناہ ہیں، یعنی اب مغرب پڑھی تو عشاء تک کے لیے یہ کفارہ ہے. وقال ابو جعفر قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابی عن زمزم عن زرعۃ عن شریح عن مجیع حمید لا الہ عن عبید بن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلت الصلوات کفارۃ لما بینہن کما قال اللہ تعالی ان الحسنات یذہبن السیئات. نمازیں جو ہیں یہ کفارہ ہیں، یعنی گناہوں کو مٹانے والی ہیں.
اسی طرح جیسے قرآن کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ گناہوں سے روکنے والی ہے، منکر سے روکنے والی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہماری نماز بھی تو نماز ہو۔ ہم نماز پڑھ کے جو گناہ کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ نماز ہے ہی نہیں۔ اگر ہماری نماز صحیح ہوتی تو اس کے بعد گناہ کبھی نہ ہو۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال کفارۃ لما بینہن، وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا یزید بن زرعین عن سلیمان التیمی عن ابی عثمان عن ابی عثمان النہدی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اصاب من امرأته قبلة فات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ تعالی۔ اس روایت میں آتا ہے انہوں نے فرمایا حضرت ابن مسعود نے کہ ایک آدمی نے کسی غیر محرم عورت کو بوسہ دیا، گناہ کیا، اب شرمندہ ہوا، اب حضور کی خدمت میں آیا اور اس کے بعد آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ آیات نازل فرما دی واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ لیکن ایک معنی سمجھ لیں، آج کل مشکلات تو یہ ہیں نا جی کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن کے معنی کو اپنے خواہشات کے مطابق بدل ڈالا۔ پہلے تو وہ حدیث کو مانتے ہی نہیں، اور اگر کوئی حدیث مان بھی لیں تو وہ کہتے ٹھیک ہے چلو ایک آدمی ہے کسی عورت کو سینے سے لگاتا ہے، بوسہ دیتا ہے، بس جا کے نماز پڑھ لے گناہ معاف ہو گیا۔ اس کا معنی یہ تو نہیں ہے، اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ تم زنا کرو پھر توبہ کر لے، توبہ سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہی بات یہ سمجھا کرو کہ کیا گناہ کے بعد توبہ کی توفیق بھی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کتنے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہوئے نشے میں مر گئے، توبہ کب کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ کہ کسی غیر عورت کے ساتھ زنا میں مشغول تھے، گھر والا آیا فیر کیا، دونوں کو مار دیا، وہ اسی حالت میں، اڑیاں حالت میں، کپڑے بھی نہیں ہیں، گناہ میں مبتلا ہیں، دونوں مر گئے، توبہ کون کرے گا؟ تو یہ جو ہے نا نعوذ باللہ حدیثوں کا معنی غلط نہ لیا کرے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ہریرہ کو فرمایا کہ ابی ہریرہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے بھی سچے دل سے، صحیح دل سے، صحیح ایمان سے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ ان زنا و انسان کا، چاہے اس نے زنا بھی کیا ہو، چوری بھی کی ہو، اور کوئی نہیں کیا ہو تو کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، میں لوگوں کو جا کے خوشخبری تو سناؤں، یہ تو اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں سناؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پہلی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بات پتہ ہے کوئی میری نہ مانے، آپ مجھے کوئی نشانی بھی دے دیں۔ حضور نے اپنے جوتے دے دیے، وہ لے کے آیا اور اللہ کی شان ہے سب سے پہلے حضرت عمر مل گئے۔ حضرت عمر بھی حضور کی خدمت میں آ رہے تھے، تو ابھی خوش ہو گیا حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی۔ حضرت عمر نے ایسے مارا نا سینے میں، تو کہتے ہیں کہ اللہ سقط تو اللہ، اس لیے میں تو اپنے پچھلے حصے کے اوپر آ کے گرا۔ عمر کا ہاتھ تھا، مذاق تھوڑی تھی، خبردار کسی کو کہا تو
اب حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بھی مجھے پکڑ کے، میں روتا ہوا جا رہا ہوں، وہ پکڑ کے حضور کی خدمت میں لے آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ٹھیک ہے، آپ کا فرمان حق ہے، میرا ایمان ہے، لیکن لوگ تو اس کو بہانہ بنا کے پھر گناہوں میں پڑ جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی اب کلمہ پڑھ کے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، پھر مزے تو کرو نا. یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یہ تو فائدہ ہم اٹھائیں نا، توبہ کر رہے. تو یہ غلط بات ہے میرے عزیز. اصل بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچے. اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کبھی کبیرہ ہو جائے تو وہ جو مومن بندہ ہے اس کو گناہ کے بعد چین ہی نہیں آتی. اس کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے سر پہ پہاڑ گر پڑا، یہ میں نے کیا کیا. پھر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ اللہ اپنا حق معاف کر دیتے ہیں، بندے کا حق معاف نہیں کرتے. حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب یہ سمجھا کریں، یہ معنی نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اچھا جی ٹھیک ہے. وہ مجھے خود ایک آدمی نے کہا ایسے بھی بغیرت لوگ ہوتے ہیں، میرے خیال میں شاید وہ مر گیا ہے، بس میرا خیال ہے مر گیا. مجھے آ کے کہنے لگا کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا میں نے شادی کی ہے. ہاں ٹھیک ہے کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے پہلے سے کچھ لوگوں سے تعلقات تھے، وہ اب بھی آتی ہیں میرے گھر میں، بس وہ اس سے اور کچھ نہیں کرتے، بس بوسا شوسا دیتے ہیں، ملتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے. اور یہ تو نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو کچھ نہیں کہتے. نہیں ہو تمہارے جیسا بے غیرت دنیا میں کوئی ہوگا. اور ان کا بے وقوف آدمی پہلے یہ بھی حدیث پڑھی ہے یا صرف ایک حدیث پڑھی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ دیوس جو ہے یعنی بے غیرت جو ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ دیوس جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. تو تم تو دیوس بن گئے، باقی مسئلے تو بعد میں دیکھے جائیں گے. کہتے ہاں جی عزت تو خیال نہیں کیا، خدا کے بندے توبہ کرو. غیر محرم کو گھر میں آنے ہی نہ دو. یہ کیا منع کہ جی وہ اور جماع نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، بس ایسے حال پیار شیار کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ عرب علماء کا محاورہ ہے کہ انسان جب کسی غیر محرم عورت کے چہرے پہ نظر ڈالتا ہے، اولاً النظر، تو پہلے تو نظر پڑتی ہے نا، ثم الخطر، تو پھر دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار ہے تو بڑی خوبصورت، دیکھیں کیسے حسن ہے، جمال ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ثم الخطوہ، تو پھر آدمی قدم آگے بڑھاتا ہے. جب ایک دوسرے کو مل جاتے ہیں ثم الخطیہ، تو انجام جو ہے پھر گناہ پہ ہوتا. اسی لیے ہمیں حضور نے حکم دیا ہے کہ تم ابتدا سے بچ جاؤ. جن گلیوں میں تہمت لگتی ہو اس گلی میں بھی نہ جاؤ. اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ لا تزنوا، زنا نہ کرو، فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. اب زنا کے قریب جانے کا کیا معنی ہے؟ جب غیر محرم کو دیکھو گے، اس سے ٹیلی فون پہ ماشاءاللہ میٹھی میٹھی باتیں کرو گے، چیٹنگ کرو گے، تو پھر بات تو آگے بڑھتی جائے گی نا. پھر اس کے بعد پہلے چیٹنگ ہوگی، پھر میٹنگ ہوگی، میٹنگ کے بعد پھر سیٹنگ ہوگی، اس کے بعد ڈیٹنگ ہوگی، پھر تباہی ہوگی. اب تو کھلی کہتی ہیں لڑکیاں میں تو ڈیٹ پہ ہوں، آج کھلا بغیر کسی تکلف کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دل سے دعا کرو اللہ ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھے، اللہ کسی کو بے غیرت اور دیوس نہ بنائے، اور اللہ ہماری بچیوں کو بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بیٹی
جمال حیا میں ہوتا ہے، کمال علم میں ہوتا ہے، جمال اس میں نہیں ہوتا، نہ میک اپ میں، نہ سنگار میں، نہ آزادی میں، نہ بے پردگی میں، یہ تو بے حیائی ہوتی ہے، یہ جمال نہیں ہوتا۔ اصل جمال جو ہے وہ حیا میں ہے۔ اسی لیے عرب علماء کا محاورہ ہے کہ زینت الجبال اللحا، پہاڑوں کی زینت سبزہ ہوتا ہے، کہ جس پہاڑ پہ سبزہ ہو، درخت ہو ماشاءاللہ، تو دنیا سیر کرنے کے لیے جاتی ہے۔ اور زینت الرجال اللحا، اور مرد کی زینت داڑھی ہوتی، داڑھی نہ ہو تو پھر تو خسرہ ہے نا، نہ تمہارے یہاں خسرے کی داڑھی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، تو پھر تم خود بخود خسرہ بننا چاہتے ہو۔ تو زینت الرجال اللحا و زینت النساء الحیا، عورت کی زینت کیا ہے؟ حیا۔ کہ بی بی فاطمہ الزہرا سب کہتے رضی اللہ اکبر، پتہ ہے کتنے شان والی بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بی بی فاطمہ آتی تھی حضور کھڑے ہو جاتے تھے استقبال کے لیے کھڑے۔ اتنے شان والی بی بی ہے، جب موت کا وقت قریب آیا حضرت علی سے فرمایا کہ علی میرا جنازہ رات میں پڑھ لینا، تجہیز تکفین کر کے جنازہ میرا رات میں پڑھ کے رات میں ہی دفن کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا بی بی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو سردار دو جہاں کا جگر گوشہ ہو، تم تو نشانی ہو محمد مصطفیٰ کی، میں تمہیں رات کے اندھیرے میں چوری چوری دفن کر، پھر میں مدینے والوں کو کیا جواب دوں؟ بی بی تمہارے جنازے میں تو پورا مکہ مدینہ الٹ پڑے گا، ان کو تو ٹائم دینا چاہیے۔ بی بی نے فرمایا علی میں جو کہتی ہوں وہی کرو، ایک تو جنازے میں تاخیر کرنا میرے ابے نے فرمایا تھا گناہ، کہ جی ابھی بیٹا نہیں آیا، ابھی بیٹی نہیں آئی، ابھی فلانا نہیں آیا، یہ ناجائز۔ اور دوسرا میرا رات میں جنازہ پڑھ لو، چونکہ الحمدللہ میرے سراپا پر کسی کی نظر نہیں پڑی، میں کہتی ہوں میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑی، جتنے کم لوگ ہوں اتنا پڑتا رہے۔ تم تو بی بی فاطمہ کے نام کے بڑی مجلسیں کرتی ہو، اور عالم یہ ہے کہ آج کل میری بیٹیاں جو برقع پہنتی ہیں نا، اس برقعے کے لیے بھی ایک اور برقع ہونا چاہیے، جو وہ تو بے پردگی کا ذریعہ۔ اس برقعے کے کیا فائدہ ہے جس میں فیشن ہے، بوٹے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا ہے اس میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ برقع نہیں ہے میری بیٹی، یہ تو گاؤن ہے، یہ تو فیشن ہے۔ برقعے کا تو معنی یہ ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، سر سے لے کر پاؤں تک بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھے کہ بدن کا ذرا حصہ بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ معنی نہ سمجھا کریں کہ اچھا گناہ کر لیں گے پھر نماز پڑھ لیں گے، بلکہ ایک فرقہ معتزلہ ہے اور اس کے ماننے والے آپ کے ملک میں بھی ہیں، ہر ملک میں ہوں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی موحد ہے نا، عقیدہ اس کا پکا ہے، تو وہ گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو مرضی ہے کرتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے کفار حضور نے کیسے پیاری قید ہے کہ مجتنبۃ الکبائر، جب تک بڑے گناہوں سے بچو گے، اگر نہیں بچو گے پھر کچھ بھی کفارہ نہیں بنے گا۔ اب فرماتے ہیں قال بخاری رحمہ اللہ حدثنا قتیبہ ان رجلا نسى من امرأة قال اطفأت النبي فأخبره وانت عاقب الصلاة فإن أفضل من الليل ان الاسرار جبن سیاد وقال رجل یا رسول اللہ، اس بندے نے کہا حضور یہ آیت صرف میرے لیے ہے؟
قال لجمیع امتی کلہم، میری سب امت کے لیے ہے. ہاکذا رواه فی کتاب الصلاۃ واخرج بتفسیر عن مسدد عن یزید بن زریع بنحوہ ورواه مسلم واحمد واہل السنن الا ابو داود من طریق النبی عثمان النہدی واسمہ عبد الرحمن بن مؤید ورواه الامام احمد مسلم الترمذی والنسائی وهذا لفظ من طرق عن سماک بن حرب سمع ابراہیم یزید يحدث عن القمة بن مسعود رضي الله تعالى قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غيرني لم أجامعها قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك ففعل بھی ما شئت. ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک باغ میں ایک عورت کو ایک لڑکی کو دیکھا, میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے سب کچھ کیا ما سوائے اس کے کہ اس سے جماع نہیں کیا, یعنی میں نے اس کو بوسے دیے, سینے سے لگایا, اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا. اب میں حاضر ہوں, اپنے گناہ کا اقرار بھی کرتا ہوں. ففعل بھی ما شئت, اب جو میرے لیے سزا مقرر کریں. فلم کو رسول اللہ شیئن, حضور نے کوئی جواب بھی نہیں دیا, کچھ بھی نہیں فرمایا. فذهب الرجل, وہ چلا گیا. فقال عمر ان اللہ استر اللہ علیہ لو ستر علی نفسی. حضرت عمر نے فرمایا کہ اس بے وقوف نے اپنے گناہ کو خود آ کے ظاہر کر دیا. اگر یہ اپنے گناہ پہ پردہ ڈالتا تو اللہ بھی اس پہ پردہ ڈال دیتے. فَأَتْبَعَهُ رَسُولُ ثُمَّ قَالَ رُدُّوهُ عَلَيَّ, حضور نے فرمایا اس بندے کو دوبارہ واپس بلاؤ. فَرَدُّوهُ عَلَيْهِ فَقَرَ عَلَيْهِ, آپ نے بار بار جب وہ آدمی آیا تو آپ نے پھر آیت پڑھی الصَّلَاةُ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الصَّلَاةَ مِنَ السَّيِّئَاتِ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. فَقَالَ مُعَاذٌ وَفِي رِوَايَةِ عُمَرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ وَعَدَهُ أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً, یہ آیت اسی ایک بندے کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا قَالَ بَل لِلنَّاسِ كَافَّةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ.